ایک زبردست قسم کا یوم تشکر ہم منائیں گے. یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے فریضہ انجام دیا ہے. یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم قوم کی آواز بنے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے کہ جس کے نتیجے میں جماعت اسلامی نے پاکستان کے حقیقی مسائل کو اجاگر کیا ہے. ورنہ تو یہ سب معاملات دبے رہتے ہیں اور اقدامات ہوتے رہتے ہیں. تو بہرحال یہ کامیابی کا پہلا مرحلہ الحمدللہ طے ہوا ہے. آگے بڑھیں گے اور پاکستان کو حقیقی معنوں میں وہ پاکستان بنائیں گے جس کے خواب دیکھنے کے لیے لوگوں نے قربانیاں دی تھی, گھر بار چھوڑے تھے, قافلے لوٹے تھے, شہید ہوئے تھے. وہ پاکستان ابھی تک ہمیں ملا نہیں ہے. وہ ہمیں لینا ہے اور اپنی مستقبل کو اور اپنی قوم کو اور اپنے بچوں کو وہی پاکستان دینا ہے جس کی تمنا میں لوگوں نے قربانی دی تھی. بہت شکریہ. میرا سوال یہ ہے کہ یہ آپ نے عوامی مسائل کی گننا کی, یہ بہت اچھا کیا, لیکن اس گننے سے جو آپ نے حاصل کیا تو اس کا معاہدہ نکات پیش ہوئے اس میں سے ابھی تک تو کچھ سوائے کارکنوں کی رہائی ہوئی اور تو کچھ نہیں ہوا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ حکومت پہ اس حکومت پہ اتنا اعتبار کر رہے ہیں, یہ کافی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ کام تو معاہدے سے شروع ہوگا نا. کسی بھی جگہ پر آپ بات کرتے ہیں تو تحریری ضمانت ہی سب سے بڑی چیز ہوتی ہے اور گورنمنٹ ہوتی ہے. اگر گورنمنٹ کے وزیر داخلہ اس سے بڑا تو کوئی وزیر نہیں ہوتا, تو وہ وزیر داخلہ آ کر اور ان کے ساتھ ایک اور وزیر آ کر اور اس سے پہلے 5 وزراء آ کے ایک ایگریمنٹ آپ سے یاد کریں اور پوری قوم کے سامنے میڈیا کے ذریعے سے یہ کہیں کہ ہم اس پر عمل درآمد کریں گے. وزیر اعظم نے بھی کہا ہے کہ عمل درآمد کریں گے. تو زبانی بات کی بھی اہمیت ہے لیکن تحریر کی بھی اہمیت ہے. ہم وہاں پر گولی چلانے تو نہیں آئے تھے, ہم تو تحریری ضمانت ہی لینے آئے تھے نا کہ اب اس کے بعد یہ اقدامات کیے جائیں گے. یہ اقدامات کیے جائیں گے تو ہم گھر نہیں چلے گئے. آج بھی ہم جلسہ اعلان کر رہے ہیں. ہم نے دھرنا مؤخر کیا ہے, ختم نہیں کیا. جماعت اسلامی سے کوئی توقع کرے کہ وہ بس چلے جائیں گے اب اپنی تھکن دور کریں گے 1 سال تک, تو ایسا تو نہیں ہے. ہمارا کارکن تو دھرنوں سے چارج ہوتا ہے. ہمارا کارکن تو پولیٹیکل ایکٹیویزم میں خوش ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے کارکنوں کا نیٹ بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے. یہ تو ٹیکس نیٹ نہیں بڑھا رہے لیکن جماعت اسلامی کے ورکرز کا نیٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور نوجوان اس میں شامل ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو الحمدللہ ہم بالکل پرعزم بھی ہیں اور حکومت سے دیکھیں گڈ جیسچر میں تو میں یہی بات کروں گا کہ یہ عمل درآمد خود ہی کرنا چاہیے. اتنا بڑا وعدہ اگر قوم کے سامنے کیا ہے, تحریر لکھی ہے, لیکن اگر یہ ادھر ادھر ہوں گے تو ہمارے دھرنے, ہماری تحریک, ہماری ہڑتالیں یہ اس کا پہرا دیں گی. اور ہم نے ایک واضح کر دیا, کل میڈیا کے سامنے آپ سب موجود تھے, ہم نے کہہ دیا کہ ہم کسی بھی ایک چیز سے وڈرا نہیں ہوں گے. ہم اپنا پولیٹیکل رائٹ جو ہمارا جتنا بھی احتجاج کرنے کا سیاسی اور آئینی حق ہے وہ استعمال کرتے رہیں گے. اس دوران بھی کریں گے جبکہ معاہدے پر عمل درآمد ہو رہا ہوگا اور اس کے بعد بھی ہم کرنے کا پورا حق رکھتے ہیں تو وہ ہم جاری رکھیں گے. سر یہ بتائیے گا کہ آپ نے ایک تو 1300 سی سی گاڑی کی ڈیمانڈ کی ہے جی سر, 1.5 مہینے بعد صدر, وزیر اعظم اور تمام وزراء اور تمام بیوروکریسی 1300 سی سی گاڑی پہ ہمیں نظر آئے گی. اس کے اوپر انہوں نے اتفاق کی ہے یا نہیں؟ اچھا, اتفاق تو انہوں نے اس پہ کیا لیکن بہت ڈر رہے تھے, اس لیے کہ میں تو بار بار کہتا رہا کہ پتہ نہیں ان کو کوئی بیماریوں کا مسئلہ ہے. شمسی صاحب ذرا سا یہ سامنے سے کہ بیماریوں کا مسئلہ ہے یا کیا ہے کہ 1300 سی سی میں آتے ہی کوئی تکلیف شروع ہو جاتی ہے اور کہتے یہی ہے کہ بھائی یہ تو انٹائٹلمنٹ تو 1300 سی سی کی ہے, 22 گریڈ کے افسر کی بھی, لیکن عمل اس طرح کرتے ہیں کہ 2 کام کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ پول میں سے گاڑی نکال لیتے ہیں, بڑی ادھر ادھر سے پکڑ لیتے ہیں کسی کمیٹی کے نام پر, کسی اور چیز کے نام پر, کبھی فیلڈ ڈیوٹی کے نام پر پکڑ لیتے ہیں, کبھی یہ کرتے ہیں کہ کہتے ہیں جان کو بہت خطرہ ہے. یعنی پاکستان کے عام لوگوں کو خطرہ نہیں ہے, ان کو خطرہ ہے بہت, اور اس جان کے خطرے کے نام سے